ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد. يقول الله سبحانه عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک جیسا مہینہ، خیر و برکت والا مہینہ عطا کیا، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول کرے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کے اندر اچھے سے اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بھلائی کے لیے چن لیتا ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ اختیار ہے. اللہ رب العالمین نے تمام مہینوں کے اندر رمضان المبارک کو چنا ہے عبادت کی افضلیت کے لیے، عبادت کے اندر خیر و برکت کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو چنا ہے. اور یہ اختیار اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے. جس طریقے سے آپ دیکھیں گے کتابوں کے اندر اللہ رب العالمین نے جو کتابیں اتاری ہیں ان میں سب سے افضل جو کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے. اور اسی طریقے سے دنوں کے اندر سب سے افضل جو دن ہے وہ عرفہ کا دن ہے. مہینوں کے اندر سب سے افضل جو مہینہ ہے بھائیوں وہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے اندر سب سے افضل جن کو قرار دیا ہے وہ جبریل علیہ السلام ہے، اور نبیوں کے اندر امام الانبیاء ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے خیر و برکت کے لیے اور بھلائیوں کے لیے چن لیتا ہے. یہ جو بھائیوں ماہ رمضان المبارک ہے، اس تعلق سے سب سے پہلی اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے اندر قرآن مجید اترا ہے. یہ قرآن مجید لوگوں کی رہنمائی اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. ماہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے کہ جس کے اندر قرآن مجید اتارا گیا ہے. انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ قرآن مجید لوگوں کی ہدایت کے لیے اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے. اس رمضان کی سب سے بڑی خاصیت جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اندر جو ہے قرآن مجید اترا ہے. اب اس کی جو دوسری خاصیت ہے بھائیوں وہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النیران فلم یفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب وینادی مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ اے بھلائی کے کرنے والے آگے بڑھ، اور اے برائی کے کرنے والے پیچھے ہٹ. اور اللہ رب العالمین ہر روز جو ہیں بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اس میں بھائیوں سب سے پہلی چیز کہ جب ماہ رمضان المبارک داخل ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایک حدیث میں ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک حدیث میں ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ان تینوں حدیثوں کا اگر ہم موازنہ کریں
اور تینوں حدیثوں کے اوپر اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ بڑا ہی خیر و برکت والا مہینہ ہے، لہٰذا ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں بھائیوں۔ یہ کس مقصد سے کھولے جاتے ہیں؟ مومنوں کے اعمال کا استقبال کے لیے، مومنوں کے اعمال کی خیر و برکت کے لیے، مومنوں کے شرف اور ان کی عزت کے لیے اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ کس بنا پر؟ کہ اس کے اندر برائیاں کم ہوتی ہیں، یا اس کے اندر جو ہے جہنم کے دروازے اس بنا پر بھی بند کیے جاتے ہیں تاکہ جو ہے لوگ برائیوں کے کام کم کریں۔ بہرحال یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اس مہینے کو شرف، عزت اور مقام دیا گیا ہے۔ اس کے اندر ایک اور چیز ہے بھائیوں کہ ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے بھلائی کے کرنے والے آگے بڑھ اور اے برائی کے کرنے والے پیچھے ہٹ۔ گویا کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک ندا دی جا رہی ہے کہ لوگوں، جو بھلائی کرنے والے ہم نے تمہارے لیے راستہ مہیا کر دیا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، اور شرکش شیاطین کو بھی قید کر دیا گیا ہے تاکہ تمہیں وہ برائیوں کے اوپر نہ اکسائے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ لوگو اللہ رب العالمین کی جنت کی طرف دوڑو، وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، وعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دوڑنے کا حکم دیا ہے بھلائیوں کے اندر، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، مومنوں کو چاہیے کہ وہ بھلائیوں کے اندر آگے بڑھے، بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے۔ رمضان کے فضائل میں سے، خصائص میں سے اور اس کی خصوصیات میں سے، اس کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جو شخص رمضان کا روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھا رمضان کا تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بھائیوں، یہاں پر ایمان اور احتساب کہا گیا ہے۔ ایمان کا معنی کیا ہے؟ یہ ایمان رکھنا کہ اللہ رب العالمین نے روزے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ فرض کردہ حکم ہے جس کو ہم پورا کر رہے ہیں، اس بات کا ایمان رکھنا۔ ساتھ میں یہ بھی ایمان رکھنا کہ اللہ رب العالمین نے جو بھی چیز ہمارے اوپر فرض کی ہے اس میں ہماری مصلحت ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین کی رضامندی بھی ہے۔ تو ایمان اور احتساب، احتساب کے معنی کیا ہے بھائیوں؟ کہ ثواب کی رغبت رکھتے ہوئے، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اور اللہ رب العالمین سے اس بھوک اور پیاس میں اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید رکھنا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کا اجر ضرور دے گا۔ تو یہ ہے ایمان اور احتساب۔ اور بھائیوں، ضروری ہے کسی بھی عمل کے لیے ایمان اور احتساب، اور اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اگر کسی آدمی نے ثواب کی نیت کی ہے اللہ رب العالمین روزے کا ثواب اس کو ضرور دے گا، اور اگر اس نے نیت ثواب کی نہیں کی ہے بلکہ لوگ روزہ رکھتے ہیں اس حساب سے میں بھی روزہ رکھتا ہوں، یا لوگوں کی دیکھا دیکھی اس نے جو ہے روزہ رکھ لیا ہے، تو اللہ رب العالمین کے یہاں ایسے شخص کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ تو تیسری چیز بھائیوں، اس ماہ رمضان المبارک کے خیر و برکات میں سے تیسری چیز، اللہ رب العالمین بندے کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ گناہوں کو معاف کرنے کے اندر ایک اور چیز ہے بھائیوں کہ کوئی آدمی لیلۃ القدر کے اندر عبادت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے اور ذکر و اذکار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کوئی بھی آدمی ایمان اور ثواب کی نیت رکھتے ہوئے لیلۃ القدر کے اندر اگر وہ عبادت کرتا ہے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، یعنی جو شخص رات میں تراویح کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پچھلے گناہوں کو معاف کرنے کے تعلق سے 3 روایتیں بھائیو، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی روایت روزوں کے تعلق سے ہے، دوسری روایت قیام اللیل جس کو ہم تراویح کی نماز کہتے ہیں اس کے تعلق سے ہے، اور تیسری شب قدر کے اندر عبادت کرنے کے تعلق سے ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کے اندر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں کے اندر اللہ رب العالمین اخلاص پیدا کرے، اور اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔